پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی صحیح طریق پیدائش کس سن کی ہے؟ تاریخ، دن؟ یہ والد صاحب نے جو اپنی ڈائری لکھی ہے اس میں سے مجھے انہوں نے خط لکھا تھا کہ میں پاکستان آیا تو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت نہیں آئی تھی. اس میں انہوں نے لکھا تھا 27 اکتوبر 1927، 17 اکتوبر 1927. آپ کی پیدائش کس جگہ، کس تحصیل اور ضلع میں ہوئی ہے؟ ضلع سہارنپور میں. ضلع سہارنپور یو پی میں قصبہ ہے امبہٹا، پیرزادگان کے نام سے مشہور ہے. وہاں میری پیدائش ہوئی. والدہ ہماری بتاتی ہیں کہ جب پیدائش ہوئی تو فجر کی اذان ہو رہی، بطور خاص فجر کی اذان ہو رہی. دن وہ بتاتی ہیں کہ پیر کا دن تھا. اب حضور آپ کے والد صاحب کا نام؟ میرے والد صاحب کا نام حاجی انیس احمد انصاری. حضور آپ اپنے خاندانی پس و منظر پر کچھ روشنی ڈالیے کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے انڈیا تشریف لائے، آپ کے دادا جان اور والدین کی مذہبی معاشی خدمات کیا تھی؟ جہاں تک میں نے شجرہ پڑھا ہے، شجرے میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ پیر ہرات سے ہندوستان تشریف لائے اور وہ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے. وہ علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے پانی پت گئے تو ان کے جو بیٹے تھے وہ ان کو پسند آ گئے قلندر صاحب کو. تو انہوں نے کہا بھائی یہ ہم اپنے بیٹے جو ہیں یہاں چھوڑ جاؤ. تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ صاحب میں اپنے بیٹے کو ایسے چھوڑ جاؤں، اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا. 2 بیٹوں کے نام غالباً مبارک یا حیات جیسے نام تھے. تو اس میں سے ایک بیٹا انہوں نے کہا صاحب رکھ لیں مہاراج. وہ بیٹے جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ جلال میں آ گئے. ان کا جو عصا تھا انہوں نے جلال میں زمین پر مارا تو وہ عصا جو ہے زمین میں دھس گیا یا قائم ہو گیا. اور کہا تم لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ. تو وہ بیچارے وہ بچوں کو چھوڑ کر روتے دھوتے وہاں سے آئے اور جالندھر میں ان کا وصال ہو گیا. تو ابھی تک وہاں عبداللہ انصاری پیر ہرات کے نام سے جالندھر میں بڑا مشہور مزار سنا جاتا ہے. میں تو نہیں دیکھا. تو ہم انصاری لوگ جو ہیں تو ان بیٹوں کی اولاد سے ہیں جن کو وہ علی شاہ قلندر نے اپنے لیے منتخب کر لیا. حضور یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے کوئی خواب دیکھا تھا یا ان کو کسی طرح آپ کی پیدائش کے متعلق کوئی پیشن گوئی ہوئی ہو تو آپ فرمائیے. نہیں، وہ والدہ مجھے بتاتی تھی کہ ابا جی نے خواب دیکھا تھا. ہمارے والدہ نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا. جیسے وہ اندھیری رات ہے اور چاند ابھی نہیں نکلا ہے، تو جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور بہت روشنی تھی. تو مجھے دیکھتے دیکھتے ایسا ہوا کہ وہاں سے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جیسے شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں. وہ ابا جی نے اپنا دامن پھیلا دیا اور وہ ستارہ جو ہے ان کی گود میں آ گیا. پھر ابا جی نے اس کی بزرگوں سے تعلیم معلوم کی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ
آپ کے اولاد میں کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ والا ہوگا، فقیر ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا. ابا جی کو بڑے بھائی جان سے بہت زیادہ محبت تھی. وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ میرا بڑا بیٹا مولوی محمد عزیز انصاری تھا، وہ ضرور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن میری والدہ بتاتی ہیں کہ جو خواب انہوں نے اس زمانے میں دیکھا جب ابھی تمہاری پیدائش نہیں ہوئی. اب یہ خواب والدہ سناتی ہیں. حضور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ میری والدہ محترمہ کا نام تھا امت الرحمان. بڑی آبدہ زاہدہ خاتون تھی. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک اپنی کیفیت سناتا ہوں. میں نے دیکھا کہ گھر ہے مٹی کا بنا جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے. تو اس دیوار کی جو چار دیواری ہے وہاں میں بھی کھڑا ہوا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، میری والدہ بھی ہیں اور ایک خاتون اور ہے وہ بھی بوڑھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو خاتون کی طرف، تو خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان صحابہ کو جانتی ہیں جو میرے برابر کھڑی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یہ بہت صابر ہو. بس یہ اتنا ہی میں نے دیکھا. پھر میں نے حضور قندر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ صاحب وہ خاتون کون تھی؟ میں تو نہیں پہچانا تھا. تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت بی بی خدیجہ. یہ میں نے اپنی والدہ کے بارے بالکل شروع میں خواب دیکھا. حضور آپ کے کل کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ جی ہم 5 بہن بھائی تھے جس میں سے اب 3 ہیں. بہن کا میری آمنہ نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا شادی کے بعد. ایک بھائی مکے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اس لیے ہمارے خاندانی روایت رہی ہے کوئی ایک آدھا آدمی ہجرت کر کے چلا جاتا ہے مکے یا مدینہ. پہلے میرے دادا یعنی والد صاحب کے چچا حاجی مقبول صاحب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہاں مدینہ منورہ میں رہے. تو وہاں وہ ملازم ہو گئے تھے جارو کشی میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. پھر وہ وہاں سے ان کا ٹرانسفر ہوا، یہ کیا ہوا، وہ مکے میں چلے گئے، وہاں بھی جھاڑو پر رکھ گئے. وہی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک مکان بھی بنا لیا تھا. پھر وہ جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میرے دادا، دوسرے دادا یعنی والد صاحب کے سگے پھوپا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری امبیٹی بہت مشہور ہے. یہ علماء دیوبند کے اساتذہ میں ہیں اور پیروں میں. وہ ہجرت کر کے چلے گئے مدینے. اس کے بعد یہ تیسرے ہمارے بھائی ہجرت کر کے مکے چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. اب ایک میں ہوں، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے یہاں، اس کا نام حاجی محمد اکبر انصاری ہے. ایک میرے بڑے بھائی ہیں مولوی محمد عزیز انصاری صاحب، بہت عالم فاضل آدمی ہیں اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے میری نماز، بہت چھپتی ہے. تو وہ انہوں نے مولوی محمد عزیز انصاری صاحب نے لکھی. اس طرح ہم 5 بھائی تھے، 2 کا انتقال ہو گیا 3 بار. حضور آپ تقسیم ہند کے بعد سب سے پہلے کس شہر میں تشریف لائے اور اس وقت آپ کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا؟ تقسیم ہند ہوا تو میں پٹیالہ اسٹیٹ میں تھا. وہاں جو کچھ ہوا وہ تو ایسا ہے کہ ناقابل بیان ہے. مثلاً یہ کہ میں وہاں ایک تحصیلدار صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک ایسا حساب تھا کہ وہ 8 گھر تھے
تو 3 گھر ایک طرف سے اور 5 گھر 4 گھر ایک طرف سے، تو بیچ میں وہ تحصیلدار صاحب کا گھر تھا۔ تو جب وہ قتل عام شروع ہوا تو وہ ہمارا ایک تحصیلدار صاحب کا گھر بچ گیا، پتہ نہیں کس طرح وہ چھوڑ گئے ہم لوگوں کو۔ تو جب میں تحصیلدار صاحب کے بچوں کے ساتھ باہر نکلا تو ایک سڑک تھی، اس کو کراس کرنا، اس سڑک پر اتنی لاشیں تھیں مسلمانوں کی کہ میں کھڑے ہو کے سوچا کہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میں سڑک پار کر لوں اور لاشوں کے اوپر سے نہ گزروں، ایسی جگہ نہیں تھی۔ تو پھر میں پنجوں کے بل چلا اور ان لاشوں کے اوپر سے گزرا، لیکن 12 لاشوں کے اوپر سے گزرا پنجوں کے بل۔ پھر بڑی سڑک پہ ہم آ گئے، تو بڑی سڑک پہ یہ عالم تھا کہ جس طرف نظر اٹھتی تھی اوپر چباروں میں بارش بھی ہو رہی تھی، تو وہاں خون ٹپک رہا تھا، ہر گھر سے خون ٹپک رہا تھا، اور نالیاں جو ہے بارش کے پانی سے جو خون سے لبالب بھری ہوئی چل رہی۔ یہ صورت جو ہے واقع ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہاں ایک بڑی عجیب بات بھی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا مسلمانوں کی بے حسی کا عالم تھا کہ جگہ جگہ قرآن پاک کے اوراق بکھرے ہوئے تھے اور اس پہ لوگ چل رہے تھے۔ تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، بڑا ہی پریشانی ہوئی۔ تو میں نے اپنا کرتے میں وہ اوراق چننے شروع کر دیے۔ ایک انہوں نے شیرہ والا گیٹ کے نام سے ایک حد مقرر کی تھی، اس طرف فوجیں کھڑے ہوئے تھے، اپنا سنگینے لیے ہوئے۔ تو میں بالکل بے خیالی کے عالم میں وہ چنتا ہوا، اس حد کو کراس کر گیا، آگے نکل گیا۔ تو انہوں نے ہارڈ کر کے جوتے پہ جوتا مار کے بڑی زور سے ہارڈ کر کے سنگین یہاں رکھ دی میرے سینے میں۔ تو وہاں آدمی کی ضرورت تھی، بس سینے میں تم ادھر آئے کیسے؟ مجھے اپنی پنجابی زبان بولی جاتی ہے، الگ ہی زبان ہے۔ اس نے کہا کہ تم ادھر کیسے آئے؟ تو مجھے کوئی اس وقت کوئی گھبراہٹ یا کوئی ڈر تو نہیں معلوم ہوا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے دیکھو بھائی، یہ جو اوراق ہیں، یہ جو کاغذ ہیں، یہ ہمارے قرآن کے ہیں، تو اگر تمہاری گرنتھ صاحب کے اوراق ورقے اس طرح ہوتے کیا تم انہیں اس طرح چھوڑ دیتے؟ وہ سپاہی جناب دونوں پہ اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے جناب پہلے اٹینشن ہوئے اور اس کے بعد وہ مڑ کے کھڑے ہو گئے، ٹرن کر کے اپنی پیٹھ موڑ کے کھڑے ہو گئے، اور جہاں تک میں چن سکتا تھا چن کے لے آیا۔ مجھے سب یہ احساس ہوا کہ دیکھو یہ سکھ جو ہیں اتنی اپنی گرنتھ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کہ انہوں نے اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں، ہمارا وہ ہو جائے گا کچھ۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے، بے حسی کا یہ حال تو وہ اسی بے چل رہے ہیں۔ بہرحال وہاں کی طرف ایک بہادر گڑھ قلعہ تھا، یہ اپنے مسلمان بادشاہوں کا بنا ہوا، وہاں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد بھی بس اللہ نے بہت ہی عجیب و غریب مناظر دکھائے۔ رات کو لوگ مر جاتے تھے، کوئی اسپتال نہیں تھا، کوئی علاج مہیا نہیں تھا۔ جو مر جاتا تھا تو لوگ سڑکوں پر ان کی لاشیں رکھ دیتے تھے، بندی آتے تھے، وہ ٹرک لے کے یہ کوڑے کرکٹ کر دیا سے مارا۔ وہ جناب ادھر سے ایک آدمی نے پکڑا، ادھر سے 2 آدمی نے پکڑا، اور یوں لیس لا کے یوں پھینک دیا۔ تو جتنے آدمی مرتے تھے ٹرکوں کو بھر کے لے جاتے تھے باہر جا کے۔ تو مجھے بڑا خیال آیا کہ بھائی جب یہ اس طرح دکھا رہے ہوں گے تو ان کی خبر بھی نہیں بنتی ہے۔ اور مسلمان اتنے خوف زدہ اور ڈرے ہوئے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جیسے بالکل بھیڑ بکری ہیں۔ ایک دفعہ مجھے اتفاق ہو گیا جانے کا، تو میں نے وہاں یہ دیکھا باہر ایک انہوں نے بہت بڑی کھائی کھود رکھی ہے، وہ جا کے اس میں لاشیں ڈال دیتے ہیں، بڑے سخت بدبو، بار بار میں ناک واک بند کر کے وہاں پہنچا تو میں نے یہ حال دیکھا کہ ایک جناب ادھر ہاتھ سے طرح جا رہا ہے، کوئی جگ کہ چونچ میں کسی کا سر ہے، کسی کی گردن ہے،
یعنی یہ اس قدر بے حرمتی مسلمانوں کی لاشوں کی میں بہت ہی دیر برداشت ہوں کہ وہاں سے چلا ہے. اسی زمانے میں کچھ میرے ساتھ بڑا عجیب اتفاق ہوا. وہ یہ کہ ہمیں جو گھر ملا وہ گھوڑوں کا استبل تھا. اس میں پانی بھرا ہوا تھا بارشوں کی وجہ سے. ہم نے کیا کیا اس میں ادھر ادھر مٹی بھر کے وہ پانی نکال کے مٹی بھر دی. مٹی بھی گیلی تھی تو وہ جب اس کے اوپر پیر رکھا تو وہ دلدل کی طرح گدگدا تھا. ہم بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا بھائی یہ تو گدا بن گیا. اب رات کو جب سو گئے تو اٹھا ہی نہیں گیا. کمر بھی اکڑ گئے, ہاتھ بھی اکڑ گئے, پیر بھی اکڑ گئے. وہ تو ٹھنڈی تھی. اب ہر آدمی یہ کہتا ہے بھائی مجھے اٹھاؤ, بھائی مجھے اٹھاؤ. بہرحال وہ کسی نہ کسی وجہ سے باہر سے لوگوں کو آواز دی. انہوں نے جناب اٹھا کے دھوپ میں بٹھایا. دھوپ میں بٹھانے کے بعد دھوپ ووپ سینکی, پھر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. تو رات کو میں نے خواب دیکھا جیسے میری والدہ آئی خواب میں بہت پریشان ہے اور پریشانی کے حالت میں اسے کہتی بھائی تو پریشان نہ ہو, تیرے پاس جو ہے تیری جیب میں اندر کی جیب میں 5 روپے ہیں اور ان کو لے لے اور اس سے اللہ میں بہت برکت دے گا. خواب ختم ہو گیا. اب صبح کو جب میں اٹھا تو میرے بھائی جان ساتھ سے ہی جن کا مکے میں انتقال ہوا. میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی رات میں نے آپا جی کو خواب میں دیکھا. انہوں نے یہ کہا کہ 5 روپے جیب میں. حال یہ تھا کہ ہم 3-4 وقت کے بھوکے تھے, نہ پیسے نہ کچھ, نہ پیر میں جوتا تھا نہ سر میں ٹوپی تھی. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, بلی کو خواب میں چیچڑی نظر آتے ہیں, چلو کیا آ رہے ہیں بھائی, خوش تو ہو گئے. تو انہوں نے یہ کہا, میں نے غیر اختیاری طور پر اندر ایک واسکٹ پہنی ہوئی تھی, اس میں جو ہاتھ ڈالا تو اس میں کچھ مجھے آواز آئی. تو میں نے جو نکالا تو وہ 5 روپے کا بالکل ایسا نوٹ تھا جیسے منٹ میں سے نکلا ہو. میں نے کہا بھائی یہ نوٹ کہاں سے آ گیا, یہ کیا ہو گیا. پھر میں نے یہ سنا کہ قلعے کے باہر دروازے میں سڑک جو ہے اس پہ کچھ لوگوں نے آگے دکانیں لگا لی ہیں, آٹا یہ وہ سب. میں جا کے کھڑا ہو گیا دروازے پہ. وہاں جو فوج کا پہرا تھا وہ ایک فوجی آیا, اس نے کہا کہ اوپر آپ کو صاحب بلا رہے. تو وہ قلعے کے اوپر جو دروازوں پہ وہ بنتے نا کمرے سے جسے بیٹھ, وہاں میں چلا گیا. صاحب بھائی وہاں ریسٹورینٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا, سلام کر کے وہاں بیٹھ تو یہاں کیسے کھڑے ہو. میں نے کہا صاحب وہ میں نے یہ سنا ہے کہ باہر کچھ دکانیں لگی ہیں, تو پاس اگر مل جائے تو وہاں جا کے کچھ کھانے پینے کو لے آئے. کئی دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں. تو ان لوگوں کا پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں ہیں. لاؤ مجھے دے دو. تو میں تو ڈر گیا تھا, میں نے کہا بھائی تو مارنے کے لیے بلایا ہے, چلو 5 روپے میں جان چھوٹے کی میں نے دی تھی اسے. تو اس نے دیکھتی گئی تو بالکل نیا نوٹ ہے, کہاں سے آیا. میں نے اپنا خواب سنا دیا اس کو. تو خواب سنا کے اس نے وہ گھنٹی بجائی, اس کو بلا کر انٹی میں وہ لاؤ, چائے لاؤ, بسکٹ لاؤ. اور اس نے کہا کہ چائے پیو. میرے ذہن میں بات آئی کہ اس میں زہر ملا کے مجھے مارنا چاہتا ہے. تو ہوگا بسکٹ بھی کھاؤ. میں نے کہا بسکٹ میں بھی زہر ہوگا. بہرحال میں نے کہا بھائی میں نہ انکار کر سکتا ہوں, اگر میں انکار کروں گا مجھے ویسے گولی مار دیں گے. تو میں نے بسم اللہ پسند رکھا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے اور الحمدللہ پڑھ کے دل میں جلدی پڑھ کے چائے پی لی, بسکٹ کھا لیا. اب انتظار میں ہوں میرے اوپر کوئی نشہ چڑھے, کچھ کوئی جھٹکا وٹکا لگے. تو میں ایسے کرتا رہا کہ جب کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ الٹی مجھے طاقت محسوس ہوئی اپنے اندر. اس لیے میرے ذہن میں بات ہے کہ زہر اثر کر رہا ہے, اب گرمی ہو رہی ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوا جی. تو اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے. میں نے نام بتایا. کل اس نے مجھے ایک پرچی لکھ کے دی, کہنے بھائی یہ 5 روپے ہیں, ابھی تمہاری پرچی ہے اور تم باہر جاؤ, چاہے باہر گیٹ کے چلے جاؤ چاہے تم شہر میں چلے جاؤ, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. کوئی روکے تو یہ پرچی دکھا.
خیر صاحب میں کچھ یقینی کچھ بھی یقینی، پھر مجھے خیال آیا کہ اس نے پرچی ورچی کا کوئی مسئلہ خانہ بنا رکھا ہوگا باہر، وہاں بھیج رہا ہے، وہاں مروائے گا۔ میں بڑا ڈرتا ڈرتا جناب باہر گیا، اس نے سپاہی نے پرچی دیکھی تو وہ پرچی دے کے انہوں نے کہا اچھا جاؤ۔ اب باہر گئے تو وہاں کچھ سناٹا سا تھا، ڈر لگا۔ خیر بال میں اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے باہر نکلا۔ باہر دیکھا تو وہاں دکانیں لگی ہوئی تھی، لگا رہے تھے لوگ دکانیں۔ تو میں نے کہا بھائی میں کیا چیز خریدوں؟ تو غیر اختیاری طور پر میں نے جناب ایک کنستر خرید لیا گھی کا خالی۔ اب وہ خالی گھی کا کنستر خرید لیا، پتہ نہیں چارانے کا آیا کسی نے کہا آیا، ایسے ہی آیا تھا 4-5 آنے کا۔ میں کہا یار میں تو بہت ہی بیوقوف آدمی، اس کنستر کا کیا کروں گا؟ کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنی چاہیے تھی۔ پھر میں ذرا اور گھوما پھرا تو مجھے نمک نظر آیا۔ اس سے پوچھا بھائی نمک کیا سیر ہے؟ اس نے کہا 9 روپے سیر۔ میں نے کہا 9 روپے سیر؟ خیر صاحب وہ میں نے اس سے کچھ کم کیا 7 روپے سیر میں، اس سے مجھے نمک دیا۔ یہ مجھے یاد نہیں میں نے کتنا لیا۔ اس کے بعد پھر میں نے چائے کے 1-2 ڈبے لے لیے، یہ بالکل غیر اختیاری طور پر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے کھانے کے لیے چنے لیے اور میں اپنا گیس کھا لیا۔ اب وہاں کیمپ کے اندر آ کے یہ خیال آیا کہ لوگ جو ہیں بالکل بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نمک کو ترس رہے ہیں، بغیر دودھ کے نمک کی چائے بناؤ بہت بکے گی، اس کے لیے نمک کے لیے لوگ چائے لیں گے۔ خیر صاحب اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ پانی کہاں سے آئے؟ تو وہاں پانی کی صورت یہ تھی کہ وہ کنواں تھا وہاں، تو وہ کنواں بالکل خشک ہو گیا۔ جو لوگ کنویں میں اترتے تھے بالٹی بھر کے ریتا آتا تھا تو وہ ریتا تبرکن تقسیم ہوتا تھا، تو لوگ وہ کرتوں میں اپنے روبٹے میں لے کے اس کو چوس کے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہی ہمارے بہار کا، ہم نے کہا بھائی یہاں تو ریتا چوس کے تو گزارا ہو رہا، پانی کہاں سے آئے گا؟ نہ پانی نہ لکڑی، بے روپے کا ہی کیا خام خواہ پیسے برباد کر دیے، چائے کے ڈبے لیا ہے اور وہ لیا ہے، سمجھے کچھ۔ تو وہاں ایک فوجی کیمپی تھا پاکستانی، وہ ذرا فاصلے پر، تو میں ایسے ہی گھومتے گھومتے وہاں چلا گیا۔ تو وہاں کا ایک افسر تھا اپنا پاکستانی فوجی، اس کا نام تھا صوبیدار محمد صدیق، مجھے اب تک یاد ہے، اللہ اس سے خوش رکھے، اس نے میری بڑی مدد کی۔ تو میرے پاس آیا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا بھائی اس لیے کھڑا ہوں، اپنی پاکستانی فوج ہے مجھے، دیکھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اچھی لگتی ہے۔ کیا اچھا ہم اچھے لگتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے لگتے ہیں۔ کہ پھر آؤ، پھر کیا کیوں کھڑے؟ وہ جی اپنے اس میں لے گیا بیرک میں، وہاں جا کے کھانے کا وقت تھا، اس نے کھانا وانا کھلایا وہ فوجی۔ تو کہنے لگے کہ کوئی خدمت ہو، کوئی تکلیف ہو تو آ جایا کرو کھانے کے لیے۔ میں کہا بھائی مجھے تو نہیں اچھا لگتا کھانا پینا، میرا ایک کام ہے اگر تم کر دو، کچھ تو مجھے لکڑی دے دو، 1 کنستر پانی دے دو۔ پہلے پانی تو ہم دے سکتے ہیں، لکڑی نہیں دے سکتے، اس لیے لکڑی کاٹنے پر وہ ہے پابندی۔ میں بھائی تمہارا کھانا تو پکتا ہے، اس میں سے دے دو، کہنے یہ چوری کرنی پڑے گی۔ بس میں نے ٹھیک ہے بھائی نہ دو۔ تو پھر میں چلایا، اس نے پھر آواز دی، کہنے کا اچھا یہ بتاؤ لکڑی کہاں چاہیے؟ فلاں جگہ ایک جگہ مقرر ہو گئی، انہوں نے اللہ کے بندے نے حوالدار محمد صدیق صاحب نے 1 کنستر پانی پہنچا دیا اور لکڑیاں بھی ایک جگہ ڈال دی، رات کے 2:30-3 بجے چوری چوری۔ وہ صبح جناب ہم نے چائے پکا کے تیار کر لی، 1 آنے پیالی 1 آنے پیالی، اب 1 کنستر میں پتہ نہیں کتنی پیالیاں نکلی اور لائن لگ گئی۔ اچھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ان کا ریزگاری کون واپس لے، کوئی 1 روپیہ پھینک دیا، کوئی 2 روپیہ پھینک دیا، کسی نے 5 روپے پھینک دیے۔ اب جب وہ فارغ ہوئے وہ پیسے گنے، وہ تو بہت سارے پیسے تھے۔ بھائی ہم نے کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے چائے کا، یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ پاس میرے پاس تھا، میں اور چائے لیا، پھر چائے پکا لی، وہ 2 دن یا 3 دن ہمارا کاروبار چلا۔ اس کے بعد اور لوگوں کے پاس مل گئے، انہوں نے دودھ کی چائے بنا لی۔ اب جو دودھ کی چائے بنا لی، اب ہم چائے بنائے بیٹھے کوئی ہمارے خرید
ہم نے کہا بھائی اب یہ دھندا معاملہ ختم ہو گیا، اور کاروبار ڈھونڈو۔ پھر ایک لڑکا تھا، اس سے میری دوستی کی، اس سے میں نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا کرو، اب یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، ہوٹل کھولو، لوگوں کو روٹی ووٹی کھانے کو ملے گی۔ وہ اس کا مختصر یہ تھی کہ ہوٹل کھل گیا، پھر ہم باہر گئے، کپڑے شپڑے یہ وہ بسترا سب ہے، پھر ہوٹل کھول لیا۔ تو ہم کوئی وہاں 3.5 مہینے رہے اس ٹائم میں، تو 3.5 مہینے میں آپ 8-10 دن نکال دیں، باقی دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے مرغی نہ کھائی ہو۔ ہماری تو بھائی الگ مرغی کی ڈش بنتی، بس وہ پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسپیشل چلی تھی، وہ اسپیشل میں چھتوں پہ لوگ بیٹھتے تھے، وہاں سے بیٹھ کے لاہور آ گئے۔ راستے میں کتنے آدمی گر گئے، کتنے ہی مر گئے، فوجیوں نے گولیاں بھی چلائی، بہت ہی بری حالت میں لاہور پہنچ گئے۔ اب یہ تو مجھے پتہ نہیں کہاں، لیکن رات کو کوئی محلہ تھا، تو اس میں ایک صاحب تھے، وہ لے گئے کہ میں اپنے گھر میں رکھیں گے تمہیں۔ وہ جناب وہ رکھا نہیں گھر والوں نے، پتہ نہیں کیا سمجھا، کہا ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو وہاں ایک دکان تھی کوئی پرانے ٹائم کی، اس میں نہ دروازہ تھا نہ کچھ تھا، سردی بہت سخت تھی، بس ساری رات وہیں بیٹھ کے گزاری۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ وہاں گنگا رام گرل اسکول میں مغویہ خواتین کا ایک کیمپ بنا تھا، وہ میں پتہ نہیں کس طرح ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا، اندر بلا کے اپنے کمرے میں بند کر دیا کہ بھائی یہاں پہ کوئی رہ نہیں سکتا، سوائے اسٹاف کے اب جائیں گے، تم بند رہو، رات کو تمہیں کھولیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس ایک کرتا تھا لمبا تھا، ایک پاجامہ تھا، ٹوپی کرتا تو تھا نہیں، انڈر پینٹ نہیں سکتا، تو کافی میلے ہو گئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی اس کو دھو ہی لیں، کپڑوں کو بہت میلے ہو رہے ہیں۔ تو پہننے کے لیے جو ادھر ادھر کپڑے ڈھونڈے، تو وہاں کپڑے تو میرے نہیں، لڑکیوں کے فراقے اڑا پڑے، ہاسٹل تھا لڑکیوں کا۔ وہ جناب میں نے اپنا وہ کپڑے پہن کے اس کی لڑکی کے اور اپنے کپڑے دھو لٹکا دیے۔ اب وہاں سے کوئی گزرا تو اس نے ڈھانک کے دیکھا، تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، اس نے جا کے کیمپ میں کہہ دیا کہ جی وہاں تو کوئی لڑکی ہے۔ تو کچھ ایسا تصور ابھرا کہ کوئی کسی لڑکی کی روح آ گئی، وہاں جناب الارم بج گیا کہ بھائی کوئی ہے۔ پھر آیا، پھر وہ لڑکی کو دیکھ کے بھائی اندر تو لڑکی ہے اور باہر سے تالا پڑا ہوا ہے، تو یہ کوئی روح آ گئی اور بڑا پریشان کیا، کپڑا تفصیل مل گئی۔ پھر ان کو طیب صاحب تھے ہمارے بھائی، ان کو تلاش کیا، وہ گئی ادھر ہوں گے، باہر گئے ہوں گے۔ اب کوئی ڈرے لوگ باہر سے، تالا کیا تالا توڑ تو کہتے نہیں بھائی طیب صاحب کا انتظار کرو، بھائی وہ کھولیں گے۔ تو وہ طیب صاحب بھی آئے، تو وہ کہا بھائی لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اب وہ دروازہ کھولا تو وہاں لڑکی کے روپ میں لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ تو بھائی یہ کہاں سے آ گیا، یہ کون آ گیا؟ پھر انہوں نے کہا بھائی یہ میرا بھائی ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ پھر وہاں کچھ 2-3 دن میں وہاں رہا، وہاں گئے لوگ بھی خوش ہو گئے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بڑی عجیب بات وہاں یہ ہوئی کہ وہاں دروازے صاحب کھڑے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں سپاہی بنے ہوئے، میں انہیں بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھتے ہیں، ایسا سر ہے ٹھیک دیکھا ہے، تو انہوں نے مجھے بلایا، تو میرا نام لیا کہ نہیں تم وہ ہو۔ میں نے کہا کہ تم کیا دیکھ رہے جی، میں اتنا جانا پہچانا چہرہ ہے کہ میں یاد نہیں آ رہا آپ کون ہیں، اور میں نے آپ کو لاہور میں کہاں دیکھا ہوگا، لاہور میں تو میں کبھی آیا ہی نہیں۔ تو ان کا میں رمضان کا باپ ہوں، تو رمضان میرا دوست تھا اور وہ وہاں پٹیاری جیل میں ڈی ایس پی تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو وہاں ڈی ایس پی تھے، یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے بھائی یہاں کسی نے مجھے ڈی ایس پی مانا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی مجھے سپاہی بھرتی کر رہا، تو جب میرے کاغذات آئیں گے میں تو کہنے کہ میں بھرتی ہو گیا ہوں، میرے کاغذات آ جائیں گے تو تم فکر نہیں کرو اس کی۔ بس پھر وہاں سے چلے آئے۔ پھر ہمارے بھائی جان بھی ساتھ تھے، وہاں ایک ڈپٹی کمشنر تھے پٹیالے کے، ان سے انہوں نے بات کی کہ میرا بھائی
मैं उसको कुछ लगाना चाहता हूँ मुलाजमत में। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उसको पटवारी भर्ती करा दो और दरख्त देते काटो को और क्या बना देंगे। तो भाईजान मुझे लेके बारिश आ गया, अब्दुल बारी मुझे ले गए, मैंने जी लाहौर उड़ा वो पटवारी भी कोई काम है, वो तो बहुत बेईमान होता है, इसी जमीन उधर कर दी, इसी जमीन उधर कर दी। मैंने भाई ये तो मैं कह नहीं तू हो जा। मैं और वो इतना ज्यादा प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा कि मैं भाईजान को छोड़ के रेल में बैठ गया, बगैर किराए गया तो था नहीं, ऐसे ही बैठ गया। तो रास्ते में वो रेल जो है लाहौर से सादिकाबाद कोई 3 या 3.5 दिन में पहुंची। वो स्पेशल ट्रेन थी, जो भी रेल आया उसे खड्डे में डाल दे, बस पड़ी खड़ी है धूप लाइन पे, और न खाने को न पीने को। वहाँ लोगों का हाल ये है गंदगी का, बस गंदगी की वजह से जुएं हो गई। तो जुएं जब हो गई तो इतनी जुएं थी कि मैं ऐसे यूं करता था तो मुट्ठी भर के इधर फेंक देता था। और छोटी छोटी मेरी दाढ़ी थी, जब खुजाता था तो मक्खियों की तरह वो गिरती थी जुएं, सबकी इतनी थी। अब वो जनाब खैर 3.5 दिन के बाद वो वहां उतरे, सादिकाबाद के स्टेशन पे गाड़ी रुक गई, उतर गया। तो उस वक्त मेरे ख्याल है बीच में कहीं खाना वाना नहीं दिया था लोगों ने, लेकिन मुझे याद है मैं 4 या 5 वक्त का भूखा, बहुत ही हालत सकीन थी, लेकिन मैं जवानी में मजबूत बहुत था। तो नीचे उतरा सादिकाबाद में, सादिकाबाद में जब उतरा तो वहाँ ये बच्चे मैले कपड़े पहने हुए, पैसे के 2 लड्डू, पैसे के 2 लड्डू, दीवार के गुड़ के लड्डू बेच रहे हैं। तो मैंने बड़ा खुश हुआ, मैं भाई मेरी जेब में 2 पैसे हैं, 4 लड्डू आएंगे, पेट भर जाएगा। तो जो जेब में हाथ डाला वो 2 पैसे नहीं थे, फिर करूँगा। तो उन 2 पैसों का मुझे इतना रंज हुआ कि वो जो स्टेशन था वो हंडोरे की तरह घूम जाए, और मैं चकरा के बैठ गया। बैठ के मैं कहा लाहौर बहुत ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आदमी 2 पैसे के लड्डू भी नहीं खा सकते। तो मैंने अब जो नजर उठाई तो सिग्नल डाउन था। मैंने पूछा भाई ये सिग्नल डाउन है, ये गाड़ी कौन सी आ रही है? उन्होंने कहा जी मेल आ रहा है कराची से। मैं कहा भाई ठीक। बस मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चक्कर खाता हुआ वहाँ जाके सिग्नल से बाहर चला, और वहाँ जाके रेल लाने यूँ करके बैठ गए कि भाई रेल आएगी मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, क्या है जिंदगी का फायदा दे भाई यार जिंदगी। तो वो जो रेल की जो आवाज थी वो कानों में ऐसे लग रही थी जैसे बम पड़े, बम 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 बम, इतनी जोर की आवाज। फिर मैंने यूं उंगली कर ली वो साहब, लेकिन आवाज फिर भी बनी है। मैंने कहा भाई अब मर जाएंगे तो आवाज खुद ही वो बस समझिए साहब अल्लाह का निजाम है कि वो 2 हाथ मुझे नजर आए, 2 हाथ आदमी वाले में कोई नजर आया नहीं। उन्होंने यहाँ से मुझे यूं उठाया उन 2 हाथों ने, और यूं उठा के यूं फेंका, तो गाड़ी निकल गई। और वो जो मैं रख दबा गया तो कुछ जख्म वखम भी आ गए, छिड़छिड़ा गया। तो मुझे बड़ा ही सदमा हुआ। मैं कहा ऐसा आदमी बेबस है कि मर भी नहीं सकता। वहाँ से साहब उठे, उठ के वो हमारे हाजी ताजुद्दीन साहब थे, वो हमारे अब्बा जी के दोस्तों में। मेरे अब्बा जी सन 39 में जहाँ सादिकाबाद आए थे, उन्होंने कुछ जमीनें खरीद ली थी। एक मुरब्बा उस जमाने में 150 रुपए का मिलता था, तो उन्होंने 2 मुरब्बे खरीद लिए थे। तो हम इस बुनियाद पर सादिकाबाद आए। तो आए हाजी साहब को, पहले मैं रह चुका था सादिकाबाद पाकिस्तान बनने से पहले। तो हाजी साहब वो लकड़ी की उनकी दुकान थी, तो कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा भाई माफ करो, वो समझे कोई फकीर मांग रहा है। तो मैं खड़ा रहा, फिर उन्होंने कहा मैंने भाई कहा माफ करो। अब जो उन्होंने यूँ देखा, देखते थे अरे तेरा शम्स दीन है। मैंने कहा हाँ जी। वो उतर गए बेचारे, लिपट गए, बहुत रोए। अरे भाई तू किस हाल में, तुझे क्या मुसीबत पड़ गई? मैंने कहा जी पाकिस्तान बना है, वो मुसीबत पड़ गई। पाकिस्तान बना गया। अच्छा मैं भी जल्दी जल्दी उन्होंने बेचारों ने वो
مجھے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، کپڑے ڈونگی دی، کپڑے وپڑے دیے، تو میں کچھ سو گیا۔ تو جب میں سو کے اٹھا ہوں تو نیا پاجامہ، نیا کرتا، نئی ٹوپی، نیا جوتا وہاں رکھا ہوا، کہنے بھائی یہ تو پہن لیا۔ ایسا وہ پہن لیا، اتنی دیر میں کمال ہے انہوں نے کیسے سلوا لیا، 2 درجی لگائے، 3 درجی لگائے، 12 وہ پہن کے اوپر گئے کھانا کھانے۔ جب میں اوپر کھانا کھانے گیا تو اور جو لقمہ رکھا وہ لقمہ اندر ہی نہ جائے، گلا خشک ہو چکا تھا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے سمجھایا کھاؤ بھائی کھاؤ، پھر 1-2 مار دیے میرے کو سے کھاؤ، تو وہ کھاؤں تو جب گلے میں اندر جائے وہ گھبرا گئے۔ اب جب انہوں نے زبردستی میرے منہ میں دیا وہ انہیں والا باہر آ گیا۔ اب وہ گھبرا گئے کیسا کھانا کیا کھانا۔ بہت ہی اچھی بزرگ آدمی تھے، اللہ میں انہیں بہت درجے ان کے بلند کرے۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے گلے والے تو معائنہ کیا، اس نے کہا صاحب اس کا تو گلا خشک ہو گیا، اب اس کے گلے سے تو کوئی چیز اتر نہیں سکتی۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں دودھ میں بادام روغن یا زیتون کا تیل کیا بتایا اس نے، وہ ڈال کے اس کی لٹا دو اسے، اور یہاں حلق میں ڈال کے حلق ایسے ایسے پھیلاؤ۔ اگر یہ اتر گیا دودھ پھر تو یہ جیے گا ورنہ مر جائے گا۔ بیچارے وہ ہمیں لٹا لیا، منہ ہمارا کھلا ہوا ہے، ویسے حاجی صاحب بیچارے وہ خدا خدا کر کے صاحب انہیں کامیابی ہو گئی، وہ ایک چمچہ اتر گیا، اوہ صاحب خوش ہو گئے سارے۔ پھر آہستہ آہستہ بیچاروں نے وہ کھچڑی دلیا یہ مجھے بچوں میں سب۔ اب صورت یہ ہوئی، اب میری اتنی بھوک کھلی کہ جو چیز میرے ہاتھ لگے میں کھا جاؤں۔ تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے کہ جی یہ تو بڑی بری حالت ہے، کوئی چیز چھوڑتا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اگر اب اس کو آپ نے کھانے دیا تو اس کی آنتیں پھٹ جائیں گی، مر جائے گا، اسے کھانا پڑتا ہے۔ کوئی جو اس کا مکر ہے دریا سابودانہ وہی کھلاؤ۔ اب انہوں نے ہر جگہ تالے ڈال دیے، الماری میں تالا، موچے خانے میں تالا، یہاں تالا وہاں تالا۔ اب مجھے بھوک لگے وہاں تالا لگا ہوا، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں جو بازار ہوتے ہیں ان پہ فٹ پاتھ پہ ہوٹل ہوتے ہیں زیادہ، اب لگی ہوئی ہیں میرے۔ ایک دن جناب وہ میں جا رہا تھا تو وہاں ہوٹل میں کچھ لوگ روٹی کھا رہے تھے، وہ میں نے روٹی جو اس کو اٹھا لی، اس نے کہا کیا کرتا ہے، میں بھاگ پڑا وہاں سے۔ اب آگے آگے میں پیچھے پیچھے، ہوٹل والا ہاتھ میں میرے روٹی کھاتا بھی جاؤں بھاگتا بھی جاؤں۔ تو بھاگ میں اپنا واقف ہوتا ہے، میں گلیوں ولیوں میں سے نکل کے حاجی صاحب کے گھر میں آ گیا۔ وہ سارا ایک ہجوم میرے پیچھے ہو گیا، ہماری روٹی لے کے بھاگا۔ وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے سمجھایا کہ ہم تو اندر چلے گئے۔ پھر وہ بیچارے حاجی صاحب مجھے جتنے وہاں ہوٹل تھے، جتنی وہاں مٹھائیوں کی دکانیں تھیں، سب کے پاس وہ لے گئے، اور لے جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کسی کی روٹی اٹھائے، کسی کی مٹھائی اٹھائے، جتنا بھی پیسہ ہوگا میں دوں گا، اسے کوئی مارنا نہیں، اس کو لے جانے دیں۔ لیکن وہ انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا، تالے میں بند رکھا۔ اس کے بعد میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ مجھے یہ فکر ہوئی کہ بھائی یہ تو حاجی صاحب کے سر پڑا رہنا تو اچھی بات نہیں۔ پھر ہمیں کچھ ملازمتوں کی پیشکش ہوئی، وہاں ہمارے بھائی جان کی کچھ مخالفت تھی، ہم نے اس لیے نہیں کی، اور تو بھائی ہمیں کوئی کام ملا نہیں۔ تو وہاں مزدوری کر لی اس کی، بوریاں اٹھانے کی، بوری نہیں ٹوٹتے مزدور، اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے 2 آنے ملتی یا کچھ ایسی آنوں کے حساب سے کی بوری ملتی تھی۔ تو وہ میں دن میں اپنا اچھی خاصی بوریاں اٹھا لیتا تو تگڑا تھا۔ تو اسی زمانے میں میرے بہنوں بھی وہاں آئے، تو وہ کہا بھائی وہ کہاں ہے، وہ کہا جی وہ جا رہا ہے۔ تو میری جناب ایک وہ مزدوروں کی بنڈی پہنی ہوئی، یہاں تک لنگی بندی ہوئی، اپنا بوری اٹھائے کے چلا جا رہا تھا، تو وہ کہا یہ جا رہا ہے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے رو پڑے، ارے بھائی جانا ہے، اس میں کیا ہے جی بات، پیسے لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ایسی ترقی کی، کاروبار شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، پھر وہاں دکان کر لیے، اس کے بہت لمبا چوڑا حساب۔ اس طرح میں
तेरी दफा 5.5। ये जो आप कुछ पूछ रहे हैं इसके लिए तो मेरा ख्याल है महीनों नहीं हफ्तों तो चाहिए। मैं तो पूरी एक किताब हूँ, हरी बुढ़ैला हूँ मैं, या जिसमें और शुबा हूँ, कहाँ तक आप लिखेंगे? हजूर आप कब कराची तशरीफ लाए, तो याद है? मेरा ख्याल है मैं कराची आया हूँ 49 के आखिर में, 49 के आखिर में मैं कराची। हजूर क्या आपको शुरू से ही रूहानियत की तरफ आपका कोई रुझान था, या कोई ये कोई खास वाक़या हुआ है जिसकी वजह से आप ये रूहानियत की तरफ हो गए? रूहानियत का जहाँ तक ताल्लुक है हमारे यहाँ तो कोई रूहानियत का कोई वो था नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत चर्चा था उसका, दाढ़ी एक मुठ 3 अंगल होनी चाहिए, रखने से ऊँचा पजामा होना चाहिए, सर पिन होनी चाहिए, बस ये फिर रूहानी तुम्हारे घर में तो कोई खाना। और दूसरी ये कि वैसे मैं अपने अब्बा जी से, अपने भाइयों से और अपने ख़ानदान के उलमा से कभी मुत्तफ़िक़ नहीं हुआ। और उसकी वजह ये थी कि मैं ये देखता था कि ये मिंबर पे तो बहुत ही लतीफ़ होते हैं और घर में उससे कहीं ज़्यादा कसीफ होते हैं। ऐसे मानो घर में भेड़िया घुस गया। मैं तो अपने अब्बा जी से इतना डरा करता था कि जब कहीं बाहर खेलने चला जाता तो बच्चे को कहता था अब्बा तो नहीं बैठेगा, और उसी में अब्बा बैठे, बस हम सहम गए और हम इंतज़ार कर रहे हैं अब्बा नमाज को निकले तो हम घर जाएं। और नमाज हमारे लिए बड़ा सहारा, अब्बा नमाजी थे, बस वो नमाज को निकले हम घर गए। तो भाई रूहानियत तो ख़ानदानी पस मंज़र में तो नहीं थी, लेकिन एक बात मैंने देखा कि वहाँ अल्लाह रसूल का नाम बहुत, अल्लाह रसूल का बहुत तस्करा था। तो हमारे अब्बा जी बड़े नमाजी थे, अब्बा बैन इशाक़ैन और पता नहीं क्या क्या सब पढ़ते थे। तो मेरी वालिदा ने एक काम मेरे साथ किया कि उन्होंने मुझे डराया बहुत, और उन्होंने मुझे इतना डराया अल्लाह मियाँ से कि मैं अंधेरे में नहीं जाता था, अंधेरे में जाता मेरा दिल डरता। तो एक साहब ने मुझे पूछा कि तू अंधेरे से क्यों डरता है? मैंने कहा अल्लाह मियाँ जो है। यानी हर डर की सिंबल जो था वो अल्लाह था, इतना मैं अल्लाह से डरता था। लेकिन उस जमाने में एक बात जो मेरे साथ पेश आई, ये मेरा ख्याल है कोई 6 साल की उम्र से 9-10 साल तक ये बात रही कि मैं रात को ख्वाब देखा करता था, और ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझे पता नहीं कितनी देर मेरे साथ रहते थे और गेम से खेलते थे मेरे साथ, एक तरफ वो हो जाती थी एक तरफ ना हो जाता था। तो मैंने हज़रत ईसा को बहुत सामने देखा और उन्होंने मुझे बचपन में बहुत खिलाया। इससे ज़रा मेरे जहन में सबसे पहले तो हज़रत ईसा की मोहब्बत हो गई। तो मैं उन हज़रत ईसा को बहुत चाहता था, चांद भी उनके जिक्र होता था। और फिर वो ऐसा भी होता था कि भाई मैं जाके बैठ गया, अब्बा जी बेचारे ढूंढते फिरते थे। उस जमाने में वैसे तो मैं इतना डरता था अंधेरे से, लेकिन रात को कब्रिस्तान जाके बैठ जाता तो दादी अम्मा की खबर, दादी अम्मा से बड़ी मोहब्बत थी। तो अब्बा जी बेचारे ढूंढ के लाते थे, कबाड़ियों में चला जाता था तो वहाँ से कान पकड़ के लाते थे। तो ये कुछ अजीब तो जहन की उस्ताद जो थी वो अलग थी, मेरे जहन में ये आती थी। मैं 2-3 चारपाइयाँ खड़ी कर लेता था, मुझे याद है, छोटा सा था, 3 चारपाइयाँ खड़ी कर लेता था। एक उसके 2 खाने बन जाते थे। एक खाने में फर्स्ट क्लास सफ़ेद चादर बिछाता था, उसमें फूल रखता था, उसमें मिठाइयाँ रखता था ला के, और कुछ भी तो घर की चीनी ला के रख लेता था। और दूसरे जो खाना था उसमें कोयले, लकड़ियाँ, कांटे कहाँ से ढूंढ के लाता था। मैं कहा भाई ये क्या है? कि जी ये दोज़ख है, ये जन्नत। तो हमारे अब्बा पूछा करते थे भाई जन्नत में कौन रहेगा? कहते ये मैं और दादी अम्मा। और भाई दोज़ख में कौन रहेगा? अब्बा। ये मेरा एक मशवरा
होता था खेल का, वो उसे मजाक खेल समझते थे। बहरहाल ये मुझे याद है कि ये मैं हजूर अभी आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कहा तो वो आपसे खेला करते थे। हमने ये भी सुना है कि बचपन में आप पाँव से ठोकर मारते थे तो आपको ध्वनि चोनी के सिक्के मिल जाया करते थे। हाँ, ये ऐसा होता था कि उस जमाने में बहुत सस्ता जमाना था, तो 1 पैसे की 3 चीजें आ जाया करती थी, चने, मुरमुरे और रेवड़ियाँ। 1 पैसे की चीज आ जाती थी, लेकिन कभी कभी उस जमाने में गुर्बत का बहुत जमाना था, तो 1 पैसे का अंडा भी आता था। अंडे की कीमत उस जमाने में लगता था, और गर्मी में 1 पैसे के 2 अंडे भी हो जाते थे। तो पैसे जब मुझे नहीं मिलते थे, असल में मुझे कुछ पता नहीं क्या बात है, बचपन से खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है कि भाई दोस्त हो, खाए पिए ये वो। तो जिसको खिलाने मेरा ख्याल है वो इसलिए शौक होगा खिलाने पिलाने का कि जब कोई बच्चा खिलाते पिलाते है ना, उसको दोस्त मिल जाते हैं, कि नहीं वो एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होता, तो 4-5 अब बंदे मिल ही जाते हैं। तो मैं लोगों को तलाश करता हूँ, जहन में होगा कि घर में तो मोहब्बत मुझे मिली नहीं जो मैं चाहता था। उसमें कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे पास पैसे नहीं होते थे, 2-4 बंदे मेरे साथ आ गए, मेरे भाई दोस्त छोटे छोटे, अब हमें कुछ खाना है, पैसे मिल नहीं रहे, अम्मा से मांगा तो दिए नहीं, अब्बा से तो कभी जरूरत ही नहीं हुई मांगने की। उस जमाने में बड़ी झंझलाहट होती थी, क्या है ना हमें हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर ज़मीन पे ठोकर मारता था, तो वहाँ से मुझे पैसे मिल गए। अब ये कहाँ से आ गए थे यार। हजूर मेरा अगला सवाल ये है, लेकिन वो जवानी में कभी बहुत ठोकरें मारी, कभी नहीं। जवानी में बोरी उठानी। कि हजूर कलंदर बाबा औलिया से आपकी कब मुलाकात हुई और किसके जरिए हुई, और उस वक्त आपके एहसासात क्या थे? हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह से मेरी मुलाकात अखबार निकलता था उर्दू डाल, वहाँ हुई थी, और मैं किसी अपने दोस्त की तलाश में गया था, तो दोस्त मेरे नहीं, वो जैसे कहते हैं कि आपस में कुलीग होते हैं एक दूसरे, तो उनका वो तो है नहीं, आप बैठे तशरीफ रखते हैं, मुझे चाय पिलाई, पानी खिलाया, तो कुछ अपने मेरी उम्र के हिसाब से उन्होंने शेर सुनाए मुझे, इश्किया। हर आदमी को जमाने में कहीं ना कहीं तो उसका दिल तो लगा हुआ होता है, कोई ना बताए अलग बात है। तो खुद उनसे वहाँ में बड़ा मुतासिर हुआ, उन्होंने बिल्कुल एक नया आदमी को इस तरह किया दिया, और फिर उसके बाद बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई। ऐसे मुझे रूहानियत के ऊपर कभी एतमाद नहीं हुआ, बावजूद इसके कि मैं हज़रत ईसा को भी देखता था, बावजूद इसके कि मैं एक दफ़ा दिल्ली में मैं देखा कि मैं लेटा हुआ हूँ, और ऊपर से ये होता ना पासा, जिसे कहते हैं लूडो खेलते, क्या कहते हैं पासा, तो आसमान से टनों के हिसाब से पासा गिरा, और उसके 6 होते हैं, उसके 6 पहलू पर बड़ा बड़ा अल्लाह लिखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, और वो आते 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 यहाँ मेरे सीने पे रखा। जैसे ही मेरे सीने पे रखा गया, मैं चीख मार के बेहोश हो गया। तो जिस घर में हम रहते थे वहाँ ये मशहूर था कि यहाँ सेब की जिन्नात वगैरह है, तो हमारी अम्मा ये समझी, ये दिल्ली का वाक़या है, हमारी अम्मा ये समझी इसे कोई भूत आसे में लिपट गया, ये डर गया चीख मार के, और फिर पता नहीं किस तरह होश आया था। लेकिन उसमें ये बात बड़ी अजीब हुई कि हर चंद सब ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि तूने क्या देखा, और तू बेहोश हो गया, चीख क्यों मारी, सब वो बात मैंने बताई नहीं। अभी भी मैं हैरत में हूँ क्यों मैंने छुपाई क्यों। मेरे जहन में ये बात आई कि ये बात बताने की नहीं, छुपाने की, तो मैंने किसी को बताई। इनमें इस कदर की चीज़ें देख चुका, पैसों का भी, उसके बावजूद मुझे कुछ ऐसा लगा ये सब ऐसी शौक बात लोग हैं। तो एक दफ़े मैं मुद्दा वहाँ चले गया, कहाँ लाहौर दादा साहब को यहाँ चला गया, पहले क्या बाबा फरीद किया,
ایک مزدور کے ساتھ میں نے ان سے کہا کہ صاحب میں نے یہ سنا ہے کہ صاحب قبر سے بات ہو جاتی کہنے لگا ہاں ہو جاتی. بھائی میں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ کہنے بھائی ایسے ممکن ہے. تو میں نے کہا صاحب مجھے دکھا دے. کہنے کہ نہیں دیکھتے ہیں. پھر میں نے کہا صاحب وہ ایک بات گزری ہوگی. وہ جناب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یا تو انہوں نے دکھا دیا بابا فرید خود ہی سامنے آ گئے باہر. وہ میں نے ان کو دیکھا بابا فرید قبر میں. جیسے قبر کھلی بہت اچھے بزرگ بیٹھے ہوئے اور قبر میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے. وہ چودھری اقبال حمید صاحب کے ساتھ ہم وہیں اس میں پاک پٹن شریف میں ایک صاحب ان کے دوست تھے وہاں چائے وائے کو بڑا اہتمام تھا وہاں چلے گئے. تو سب لوگوں نے اپنے کیا خیال بتائی میں نے یہ دیکھا میں نے مجھ سے جو ایسا کہنے لگے بھائی تم کیوں خاموش ہو تم بھی تو کچھ بولو. میں نے کہا جی کیا بولوں آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی بڑے ماہر اپنے ٹائلس ہیں. آپ نے مجھے اپنے ٹائلس میں کہا اپنے ٹائلس کر کے مجھے خبر میں اتار دیا. تو ہنس کے کہنے لگا اچھا بچوں تجھے ہم بات بھی گزری ہوگی. پھر وہ ہے وہاں کیا کہتے ہیں دادا صاحب بھی حاضر ہو گئے. اس کی بھی زیارت ہوگی. دادا صاحب کی زیارت کے بعد میرا پھر ذہن بدلا کہ کوئی چکر ضرور ہے روحانی کا. سارے شعبہ بازی میں اس کے بعد سے پھر مجھے تلاش ہو گئی کہ روحانیت میں آنا چاہیے. اور پھر بہت سارے بزرگ ملے. چودھری اقبال حمید صاحب ملے حافظ فخرالدین صاحب ملے بابا اور یا جب ملے تو اطمینان ہو گیا. مطلب یہ جو ذہن میں تھا کہ سب شعبے باز ہے یا انہوں نے روک لیا اپنے پر انہوں نے روک لیا. حضور وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ پہلے سلسلے میں بیعت ہونے کے باوجود حضور قلندر بابا اولیاء کے پاس چلے گئے؟ نہیں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میں تو یہ روحانیت میں جو میری حیثیت ہے میں نے بہت غور کیا کہ میرا اپنا اس میں ارادہ اختیار کہیں زیر بحث نہیں آتا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بیٹھے ہوئے مجھے فٹ بال بنایا کبھی ادھر مار دیتے ہیں کبھی ادھر مار دیتے ہیں. وہ جدھر اللہ میاں کک مارتے رہے میں چلتا رہا. اور اب بھی یہی صورت ہے. وہ اللہ میاں کے ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہوں. جدھر وہ کک مار دیتے ہیں ادھر کو پہنچ جاتا ہوں. یہی سلسلے کا میری صاحب کے ساتھ. تو بھائی میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا میں کون ہوں تو میرے اندر سے آواز آئی اللہ میاں کی فٹ بال ہوں. اب ایک فٹ بال ہے اس میں کیا کس طرح آئے کیوں آئے بس حضور قلندر بابا کی جو مجھے بات پسند آئی وہ محبت اور اخلاق اور ان کی جو زندگی میں ظاہر باطن کا ایک ہونا. میں نے کبھی اپنے پیر و مرشد میں کوئی منافقت کی بات کبھی نہیں کبھی. اور چونکہ علماء حضرات میں یہ بات بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے میں ان سے بالکل کاٹتا تھا. اور چونکہ اس کے جو جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے مل گئی اس لیے میں رک گیا. ان کے اندر محبت بہت یعنی اتنی محبت کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سگی ماں اتنی محبت کر دی جتنے وہ اپنی مریضوں سے محبت کرتے ہیں. حضور جی آپ یہ فرمائیں کہ آپ حضور قلندر بابا اولیاء کے پاس روحانی تربیت کے لیے کتنا عرصہ آپ ان کے پاس رہے؟ میں تو ان کے پاس نہیں رہا. البتہ انہوں نے میرے اوپر بڑا کرم کیا اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ وہ شب و روز میرے پاس 14 سال میرا ان کا ساتھ جو ہے یعنی مستقل 14 سال ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے گھر تشریف لے آئے تھے. تقریباً یہ کوئی 30 سال کا عرصہ بنتا ہے جو مجھے قربت نصیب ہوئی حضور قلندر بابا سے. اس میں سے 14 سال جو ہے وہ سرپرست تھے بڑے تھے ایک ہی گھر کے اندر تھے. حضور آپ یہ فرمائیں گے کہ آپ کی یہ روحانی آنکھ کب کھلی اور کتنے عرصے بعد؟ روحانی آنکھ تو ابھی کھلی ہی نہیں ہے. ابھی تو بن رہی ہے. تو وہ ابھی بن رہی ہے. ابھی پٹی وٹی کھلے تو پھر پتہ چلے گا. دیکھیے اب روحانی آنکھ کا بھی ایک مسئلہ ہے. بولا نہیں ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے یہ بھی ایک روحانی آنکھ کا کھلنا ہی ہو. ہر آدمی کی روحانی آنکھ کھلی ہوئی جو خواب دیکھتا
کوئی آدمی جنت دیکھ لیتا ہے، یہ ایک روحانی آپ کو، کوئی آدمی مراقبے میں کچھ دیکھ لیتا ہے، بارہ اسے بھی روحانی کھلنا ہی کہیں گے اٹھا کے۔ اب یہ کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ٹارگیٹ کے مقصد یا کوئی منزل، تو جب تک وہ منزل نہ ملے تب تک آپ کا کھلنا نہیں کہا جاتا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سفر کب شروع ہوا؟ تو سفر جو میرا شروع ہوا تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خطوط آتے تھے ان کے اندر بابا کے پاس، وہ سب میں ہی انہیں پڑھ کے سناتا تھا، میں ہی جواب دیتا تھا۔ بڑی بڑی واردات و کیفیات آتی تھی کہ صاحب جنت میں چلے گئے، آسمان میں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، زمین میں اتر گئے اوپر۔ تو بڑا محسوس کرتا تھا کہ مجھے سب کچھ کیوں نہیں ہوتا۔ میں دبی زبان سے حضور سے عرض کیا کرتا تھا، حضور میں پوچھا کرتا تھا کہ صاحب فلاں میرے بھائی ہے، کیا وہ ان کی صلاحیت میرے سے زیادہ ہے؟ تو دکھوا کہ ہاں آپ سے زیادہ ہے۔ اب میں پھر اپنا دل محسوس کرے گا کہ جی فلانی تو عورت ہے، وہ کیا اس کی عورت کی بھی صلاحیت اس سے زیادہ ہے؟ کہیں بہت زیادہ ہے۔ پھر میں کہا چھوڑے جی یہ تو ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں۔ پھر مجھے شکوہ پیدا ہو، یہ کیا بات ہوئی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا یہ وہ، اور شکوہ پیدا ہو۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے جب دیکھ لیا، اصل میں حضور کا جو تھا نا انکشافات بہت زیادہ ہوتے، اور ایسی بات پڑھ بہت جلدی لیتے تھے، آپ نے ذہن میں سوچی انہوں نے فوراً پڑھ لی، یہ بہت ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی خواجہ صاحب بیٹھو، آپ سے کچھ بات ہے۔ تو میں نے بیٹھ گیا، کہنے کہ بھائی آپ کا میرا رشتہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پھر مرشد ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب میں آپ کو محبوب سمجھتا ہوں اپنا، آپ میرے محبوب ہیں۔ کہنے کہ یار بات سنو، جب محبوب بغل میں ہوتا ہے تو کسی چیز کا خیال نہیں آتا۔ اب جنت دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب تو جنت ہی، میں کہاں ہوا یار، فیصلہ کرواتے ہیں کہ محبوب جنت کو بنانا ہے، آسمانوں کو بنانا ہے، عرش کو بنانا ہے، یہ مجھے بھائی دوگنی بات نہیں، بات صاف کرو۔ بس میں پیروں میں گر گیا، بہت رویا، معافی تلاشی دی، اور اس کے بعد سے میں نے اپنے ذہن سے یہ بات نکالی کہ بھائی یہ کیا دیکھنا بات تو صحیح ہے، جو محبوب بغل میں ہے پھر کیسی جنت، کیسا آسمان، کیسی زمین، کیسی بادشاہ، اور یہ ہے بھی صحیح۔ جو لوگ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے انہیں تو پتہ ہی ہوگا، جب محبوب ہوتا ہے بغل میں تو بالکل خیال آتا ہے۔ تو مگر اس کے بعد میں نے اپنے ذہن سے بات اتار دی، تو میرا خیال ہے کوئی 12 سال کے بعد، صحیح یاد نہیں، 12 اور 14 سال کے بعد کسی زمانے میں پھر مجھے وہ کچھ تھوڑا نظر آنا شروع ہوا، جس کو آپ آنکھ کھلنا کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک تو آنکھ نہیں کھلی، ابھی تو آنکھ بلکہ اور بند ہوتی جا رہی ہے آج کل تو روز بروز، بجائے کھلنے کے بند ہوتی ہے آنکھ۔ حضور روحانی تعلیم کی مختلف سٹیجز ہیں، وہ ذرا آپ سٹیجز یہاں پر بیان فرمائیں۔ اسٹیج سے اگر مراد آپ یہ ہے کہ روحانی اسکول کی کتنی کلاسیں، تو دیکھیے روحانیت ایک سمندر ہے، تو آپ کسی دریا کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریا سے کتنی نہریں نکلی، مطلب دریا سے کتنی نہریں نکلی آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمندر سے کتنی لہریں نکلی۔ یہ سمندر کی لہر کو کوئی نہیں کہتا، تو ایک روحانی علوم جب سمندر ہے تو اس کے بارے میں ہم اس کی کسی بھی صورت سے کہیں بھی حد بندی تو کر ہی نہیں سکتے۔ روحانیت کا مطلب تو یہ ہے کہ لا مکانی، یعنی جہاں جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اب جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے اس کی کلاسیں کیسے ہوں گی؟ اصل ایک علم ہے کیمسٹری، اس کی آخری منزل ہے PhD ہونا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو اب یہ پھر آپ کہیں گے پہلے 10 کلاس، پھر 12 کلاس، پھر BA، پھر MA، پھر BA۔ تو روحانیت تو ایک لامحدود سمندر ہے،
تو اس میں نہ اسٹیجز ہوتی ہیں نہ کلاسز ہوتی ہیں. البتہ یہ ہے کہ سفر کے دوران مختلف مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں انسان کچھ دیر کے لیے سستاتا ہے اور پھر سے بڑھتا ہے. اس کو آپ اگر اسٹیجز کہیں تو اس کے یہ ہے کہ پہلا جو اس کی اسٹیج تو نہیں ہے، پہلی جو کیفیت اس کو یہ صوفی حضرات جو ہے ورود کہتے ہیں. دوسری کیفیت کو ورود کہتے ہیں. تیسری کیفیت کا نام انہوں نے خواب رکھا ہوا ہے. خواب کے بعد پھر کشف ہو جاتا ہے. کشف کے بعد جو ہے الہام ہو جاتا ہے. الہام کے بعد جو ہے وحی ہو جاتی ہے. وحی کے بعد جو ہے شہود ہو جاتا ہے. شہود کے بعد جو ہے سیر ہو جاتی ہے. سیر کے بعد جو ہے فتح ہو جاتی ہے. اور فتح کے بعد انسلاخ ہو جاتا ہے. انسلاخ جو ہے اس کی آخری سیڑھی نہیں سیڑھی. اب آخری سیڑھی چڑھ گیا منزل شروع ہوئی انسلاخ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معرفنا کا کمار. اللہ کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے ساری کائنات بنی. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو پہچاننے کا حق پورا نہیں کر سکا تو بھائی اسٹیج یا مقام یا منزل کہاں زیر بحث. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسلاخ جو آخری سیڑھی ہے شعوری اور لاشعوری سفر کے لیے. اب اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. حضور پاک کی یہ بھی دعا ہے یا اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا. اس عمرے میں اللہ الگ کوئی چیز ہے، رفیق اعلیٰ الگ چیز ہے. سیدھی بات ہے یا اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا. تو اب جو ہے ساری کائنات میں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب اللہ 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 ہی کرتے رہے. اب حضور پاک نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ بھائی اللہ سے آگے بھی کچھ ہے بھائی، اور وہ رفیق اعلیٰ ہے. حضور سلسلے کی ترقی اور اس کے آئندہ لاہے عمل کے مطلب کچھ بتائیں گے. سلسلے کی ترقی اور لاہے عمل کے بارے میں یہ ہے کہ حضور قدر و مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے قبل میرا خیال ہے 15 یا صحیح نہیں بہرحال کچھ قبل میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے یہاں دم کیا اور دیر تک دم کرتے ہاتھ پھینکتے میں بیٹھا رہا. وہ محسوس تو ہوا نہیں ہاتھ ہی بات پھینکتے. تو کہنے لگے خواجہ صاحب یہ جو مشن چلانے والے لوگ ہیں یہ دیوانے ہوتے ہیں. میں نے کچھ فضا میں سوال کیا تو ذرا بتانے کی بات نہیں. تو کہاں ہے میں کہا حضور ٹھیک ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ خواجہ صاحب فقیر ذات کا چمار ہوتا ہے اور اس کے اوپر آسمان سے بیکار ہی اترتے ہیں. تو آپ کو مشن بھی چلانا ہے اور آپ ذات کے چمارے بھی. یہ مجھے فرما گئے کہ اب سلسلے کی ترویج کے پیچھے اگر دیوانگی نہ ہو، اگر آدمی ذات کا چمار نہ ہو تو وہ سلسلہ نہیں چلا. اس کی اپنی نفی اس طرح ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس کے اوپر تھوک دے تو اس کو من لینا چاہیے، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے. اور جب وہ سلسلے کا کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کتنی کامیابی ہوئی ہے، میں نے کتنے قدم اٹھائے. اس لیے کہ جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نے کتنے قدم اٹھائے اور کتنی مجھے کامیابی ہو گئی، دیوانگی ختم ہو جائے گی، عقل آ جائے گی. اور عقل آئے آدمی کھڑا ہوا. اب آپ غور فرمائیں، آپ سب لوگ بھی دیوانے ہیں. اب یہاں آپ جنگل میں بیٹھے ہوئے بتائیے، شہروں کو چھوڑے ہوئے، شہروں کی رونق چھوڑے ہوئے، یہاں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ایک عقل مند آدمی کسی دادا سے، آدم جی سے
کہ کسی بڑے کاروباری آدمی سے آپ پوچھے کہ بھائی ہم تو وہاں صبح سے دوپہر تک بیٹھتے ہیں، میں نے دیوانے ہوں کاغذ کی موٹر سائیکل سے آ گئے. تو یہ دیوانگی جو ہے، دیوانگی سلسلے کو چلاتے ہیں. جتنے بھی یہ صاحبان سلسلہ ہمارے عظیم برادران ہیں، نگران صاحب اور تمام عظیم بھائی، ان کو یہ بات ذہن میں کیوں رہنی چاہیے کہ عظیم یا سلسلہ اصل میں عشق کا سلسلہ ہے، دیوانوں کا سلسلہ ہے، اور لیلا مجنوں والی بات ہے بھائی. بس اصل بات ہے لیلا مجنوں والی. حضور نے فرمایا تھا کہ مجنوں رہتا چھان رہا تھا. میں نے بہت سنایا، مجھے اتنی پسند ہے، ویسے بار بار دہراتا رہتا. مجنوں رہتا چھان رہا تھا. وہاں کوئی عقل مند آدمی گزر رہے کہ میں مجنوں کیا کر رہا ہوں، کہنے کہ لیلا ڈھونڈ رہا ہوں. ارے کہنے کہ لیلا رہتے ہو؟ ارے کہنے کہ بیوقوف آدمی، یہ چمک کہاں سے آ گئی کہ لیلا رہتے میں؟ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو ہم دیوانہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ان کی بھی کیفیت کچھ اللہ کے ساتھ ایسی تھی مجنون. تب یہ ہے کہ بھائی اب میں اب جو کہہ رہے میں تو اپنے پیر و مرشد کو لیلا بنائے ہوئے ہوں. بھائی اگر آپ لوگ مجھے لیلا بنا لیں حضور میرا یہ آخری سوال ہے، آپ سلسلے کے لوگوں کو کچھ اپنا پیغام دینا چاہتے ہو تو پیغام دیں. میرا پیغام ہے وہ کیا پیغام تو آپ سب کو پتہ ہے کہ دن سے پیغام دے رہا ہوں. میں اپنی میری جو اب زندگی ہے، میری اپنی جو زندگی ہے، سچی بات تو یہ میرا یہاں دنیا کا دل ہے تو بہت بالکل سچی بات. کئی دفعہ تیاری ہوئی لیکن وہ حضور قلندر بابا کو اللہ سمجھے وہ بلاتے نہیں. ہم نے کیا بارہ وہ پھر دھکیل دیتے ہیں. تو سلسلے میں کی بنیادوں پر اگر کوئی پیغام ہے تو وہ یہ ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو اپنے پیر و مرشد کے مشن کے لیے وقف. میں بہرحال اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی میرے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اور یا رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے اتنے راضی ہو جائے کہ جب میں وہاں جاؤں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دے کہ جی خواجہ صاحب کے ذمے جو ڈیوٹی تھی یہ پوری کرائے. اور رسول اللہ مجھے بڑھ گیا. اور بھائی کوئی پیغام نہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، اپنے پیر و مرشد سے محبت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اللہ خود تم سے محبت کرو، خود تمہارے پاس آ کر خود تمہیں اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا دو. بس مقصد یہ محبت کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ میاں نے بھی یہ ساری کائنات محبت سے پیدا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی آپ کے سامنے، وہ بھی سراپا محبت تھے. خانہ کعبے کو فتح کیا. جب بادشاہ فتح کرتے ہیں تو لاکھوں ہزاروں جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اتنے معافی کے اعلان کیے، اتنے معافی کے اعلان کیے کہ کسی آدمی کے اتنا خون بھی نہیں تمہیں سے. اب یہ محبت کی ہے، رحمت کی ہے. تو سلسلے کا پیغام یہ میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اس طرح محبت کرو جس طرح اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کے مخلوق سے اس طرح محبت کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی ہے، اور اللہ کے مخلوق سے اس طرح محبت کرو جس طرح قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ محبت کرو. جس آدمی کے دل میں محبت جاگزی ہو جائے گی اس آدمی کے دل سے نفرت اور کدورت ختم. اور جہاں نفرت اور کدورت آ جائے گی وہاں محبت سے بھی جھڑ مار گئی. سب بھائی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ آپ کہتے ہندو اچھا ہے، ہندو کہتا ہے ہندو اچھا ہے، مسلمان کہتا ہے مسلمان اچھا ہے، یہودی کہتا ہے یہودی اچھا ہے. کسی کے پاس کوئی سرحد نہیں کون اچھا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو اس طرح چاہتا ہے جس طرح اللہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے. یہ پیغام ہے بھائی، اس پہ عمل کرو. سب سے پہلے تو اپنے گھر سے شروع کرو.
اب صورت یہ میاں بیوی سے لڑ رہی ہے، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، تو جب آپس میں میاں بیوی ہی لڑتے رہیں گے تو باہر آپ کیا محبت؟ اور اگر آپ باہر محبت کریں گے تو یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو بھائی اپنے گھروں کو سیدھا کرو، بیوی سے محبت کرو، اپنے بچوں سے محبت کرو، اپنے والدین سے محبت کرو۔ جب یہ پریکٹس پوری ہو جائے گی پھر باہر بھی آؤ گے تو باہر بھی محبت کرو گے اور اس محبت میں استحکام ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں تو جناب اس عمل کو نہ دہرائیں اور باہر لوگوں سے تبلیغ کریں، کبھی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ لوگوں کو نصیحت نہ کریں، اپنی اصلاح خود کر لیں، لوگ آپ کو دیکھ کے رنگ پڑ رہے ہیں، کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو نصیحت کی؟ آپ خود مثال پیش کریں، جب آپ مثال پیش کریں گے تو خود ہی آپ کے ساتھ ایسے اللہ تعالیٰ لوگ دے دے گا بندے کہ وہ آپ کے ساتھ جس طرح آپ دیوانے ہیں وہ بھی دیوانے ہوں، آپ کی بھی گاڑی چل جائے گی، ان کی بھی گاڑی چل جائے گی، اللہ خوش ہے۔ حضور تو پیغام ہے محبت۔ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ بڑا مختصر ہے، آپ کوئی کتاب لکھیں گے کتنے ہوش ٹائم کی۔ ابھی ہمارے وہ قاضی مقصود صاحب ابھی دوسرا پینل ہے جی، تیسرا پینل ہے۔ میں سمجھا کہ چھٹی ہو گئی۔ قاضی مقصود صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خاتون کی بھی روحانی تربیت فرمائی؟ یہ صحیح نہیں بیٹھی ہیں ان کی تربیت، یہ تو آپ کے سامنے یہ تو آپ کو یہ سوال کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ حضور قلندر بابا نے سیدہ خاتون کی تربیت کی؟ یہ تو سامنے کی بات۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کسی اس کے علاوہ ایک بہت ہوتا ہے یار، ایک بھی تیار ہو جائے۔ پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی کی تربیت بابا جی آپ نے وہ جو کتاب لکھی ہے تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک پیشن گوئی ہے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ایک بچہ جو کہ سن 60 میں پیدا ہو چکا ہے اور وہ 40 سال کی عمر میں وہ یہاں پہ انقلاب برپا کر دے گا، تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ 40 سال جب پورے ہو جائیں گے تو خود ہی بات سامنے آ جائے گی، ابھی سورج نکلے گا سب دیکھیں گے۔ ایک چیز جو انہوں نے راز رکھی ہے دوسرے راز ہی رہے۔ تو کیا اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سلسلے سے ہوگا؟ کوئی ضروری نہیں ہے، تو جہاں لگنا چاہے کوئی سلسلہ عظیم یا کوئی جاگیردار تھوڑی ہے کہ اپنی زمین بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ تو جاگیردارانہ سسٹم ہے کہ ہمارے خاندان میں سے ہو، بھائی آپ کے خاندان میں کوئی ایسا چشمہ چراغ ہوا اس نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا، یہاں ہو جائے گا، ورنہ اللہ کا کام تو نہیں رکتا، کہیں اور ہو جائے گا۔ بابا جی میرا ایک سوال یہ کسی صاحب نے لکھ کے دیے، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے کی روحانی سائنس میں تشریح و تجدید بیان کروانا۔ نہیں، یہ تو میری نجی زندگی سے متعلق ہے، یہ تو پھر یہ موضوع کی موضوع کرامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سوال ہے کہ بحثیت صحافی آپ نے مسائل کا حل اور خواب کی تعبیر کے ذریعے عوام میں روحانیت کو فروغ دیا اور سلسلہ عظیمیہ عوام الناس میں کامیابی سے پھیلا، کیا روحانی علوم سے استفادہ کر کے آپ کے مرید اس کام کو مزید ترقی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے کیا ہے، دے رہے ہیں بھائی۔ درخت لگ گیا، پھول آ گیا، بس اب پھل لگنے والے ہیں، آپ سب لوگ کھائیں گے انشاءاللہ۔ کر سکتے ہیں کیا، کر رہے ہیں بھائی۔ اللہ نے، میں اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ لوگ جو تنظیمیں قائم کرتے ہیں، جو مشن چلاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، بعد میں وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں کامیاب ہوتے۔ میرے پیر و مرشد کا میرے اوپر بڑا ہی فیض ہے
بھائی میں نے جو اپنے مشن کی کامیابی اپنی زندگی میں دیکھی، یہاں بھی دیکھ لی وہاں بھی دیکھ لی، میں تو بھائی مطمئن ہوں جو بنیادی کام تھے وہ اللہ نے سب مجھ سے کرائے۔ اب میں یہاں نفے میں ہوں، اپنی جیسے ایک دادا ہے نا، دادا ہوتا ہے وہ بچے دیکھتا رہتا خوش ہوتا رہتا۔ اب میں جو ہوں میں بنیادی کام اللہ نے سارے کرا دیے مجھ سے، انشاءاللہ سلسلے کی بہت ترقی ہوگی، بہت وسعت ہوگی، اور اس میں بہت لوگ آ جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نو انسانی کے کام کریں اور نو انسانی کو بے سکونی اور پریشانی سے نجات کا ایک ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس کے ثابت قدم ہیں۔ آمین۔ گزارش کر رہا ہوں اپنے سیدہ باجی سے وہ مزید سوالات کے جواب دے سکتا ہوں۔ ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں کے انتصاب کے مطابق سن 2006 میں یا اس کے بعد وسیع پیمانوں پر انقلابات آ رہے ہیں، یہ لکھا ہے، تو ان انقلابات میں سلسلہ عظیمیہ کا کردار کیا ہوگا؟ سلسلہ عظیمیہ کا کردار یہ ہوگا کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے، جیسے حضور قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اب خواتین کا زمانہ آ رہا ہے، مردوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب مردوں نے جتنے ظلم عورتوں پہ کر سکتے تھے کر لیے، اب قدرت عورتوں کو موقع دے رہی ہے کہ وہ بھی ظلم کریں، اپنا بندہ چکائیں، وہ چکائیں گی، عورتیں مردوں سے زیادہ چکائیں گی، تو اس کی تمثالیں بنی ہوئی ہیں ساری۔ تو اب چونکہ عورتوں کا زمانہ آ رہا ہے تو سلسلہ عظیمیہ کا یہ ہے کہ ابھی سے ایسے خواتین پیدا کی جائیں، ایسے خواتین کا انتخاب کیا جائے جو آئندہ چل کے ایسے جب وہ اقتدار پر آئیں وہ روحانیت کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ یہ تو کھلی ہی بات ہے، اور مردوں کا اقتدار اب ختم ہو، عورتوں کا اقتدار آئے گا۔ اب مرد بھائی ناراض نہ ہو، لیکن میں بھی مرد ہوں، کیا کروں، مجبوری ہے یا تو ہمیں مرد مانتے ہی نہیں ہوں گے وہ بھی، اور اب جو ایک بن گئی چیز وہ تو بن گئی، عورتوں کا زمانہ آ رہا ہے، اور یہ سارا جو کائنات ہی جو سسٹم ہے فیمینزم، یہ عورتوں کے ہاتھ میں چل گیا ہے۔ تو پیشوئی کو یہی کی ہوگی، میں کیا کی پیشوئی مجھے یاد نہیں، کچھ اسی قسم کی پیشن گوئی آپ نے۔ پر آپ خوش ہو گئے تشکیل کائنات کا فارمولہ آتا گیا تو کچھ ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کہ اس سلسلے میں قبولیت کے بعد مرید کے کیا فرائض ہیں؟ دیکھیے حضور قلندر بابا نے اپنی جو تعلیمات ہے اس میں فرمایا ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ تو مرید جو ہے وہ اصل میں جب تک کہ اپنے آپ کو کلیہ تک پیر و مرشد کے حوالے نہیں کر دیتا اس کی خراش نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا یہ ایک بہت بڑا، اتنا بڑا وہ ہوتا ہے، پتھر ہوتا ہے کوئلے کی طرح پتھر ہوتا ہے۔ اگر وہ چھوٹی سی چٹان تراش کرنے والے جوہری کے سپرد خود کو نہ کر دے تو ہیرا نہیں بنتا۔ ہیرا بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چٹان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، وہ کاٹ دے، چھانٹ دے، توڑ دے، ہتھوڑی مارے، ہاڑیوں سے کاٹے، اس کا ریزا کر کے پکھیر دے، اب اس میں سے ہیرا نکالے۔ تو مرید جو ہے وہ بمنزلہ اس چٹان ایک لکڑی ہے، اگر لکڑی خود کو بڑائی کے سپرد نہ کر دے تو کرسی نہیں بن سکتی۔ تو آپ کہیں گے لکڑی میں تو شعور نہیں، پتھر میں تو شعور نہیں، آدمی میں تو شعور ہے، آدمی کیسے خود کو سپرد کر دے؟ آدمی خود کو سپرد کرتا ہے۔ جب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو کوئی عقل نہیں ہوتی، ماں اسے الٹا کر کے نہلائے، سیدھا کر کے نہلائے، کھڑا ہو کر کے نہلائے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے کیوں نہلائے۔ تو اگر بچے کے اندر خود سپردگی آ جائے جو ہوتی ہے قدرت کی، اور اس کے اندر عقل آ جائے
तो बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती। मुझे याद है यहाँ नाजिबाद नंबर 2 में एक साहब मुझे ले गए अपने बच्चे को दिखा रहे, बड़ा ज़हीन है, बड़ा ऐसा है, बड़ा जीनियस है, बड़ा जीनियस है। उस बच्चे की उम्र होगी 12 साल 11 साल। अब मैंने जो उससे बात की तो उसने बातें की 25-26 साल की उम्र। अगर मैं सुना के आ गया तो मैंने कहा कि भाई ये खतरनाक बीमारी है, आप खुश ना हो, ये खतरनाक बीमारी है। तो उन्होंने इसको बुरा बनाया कि भाई मेरे बच्चे की जो अकल है और शोर है। अरे उनके एक दोस्त थे, मैंने कहा भाई ये अगर इस बच्चे का इलाज में मर जाए, कुछ दिन बाद चला 7 साल मर गया। यानी बात ये है कि वो 12 साल के बच्चे में 12 साल की ही अकल होनी चाहिए। शायद ज्यादा अगर वो जीनियस है तो 12 साल के बच्चे में 14 साल की अकल तो काम कर जाए, लेकिन अगर 12 साल के बच्चे में 30 साल की अकल आ जाएगी तो वो शोर बर्दाश्त नहीं करेगा अपने से। तो खुद सपुर्दगी, देखिए मतलब ये है कि जब खुद सपुर्दगी हो जाएगी तो उसमें वो जो पीर मुर्शिद है उसमें ये पता है कि इसको किस तरह तराशना है, किस तरह खाशना है। और अगर खुद सपुर्दगी नहीं होगी वो क्या तराशेगा, क्या तरजता है। वो ठीक है, वो उसके साथ चलता रहेगा। हुजूर का नंबर फरमाया करते थे कि भाई लोग फकीर को बेवकूफ बनाते हैं, फकीर बेवकूफ होता नहीं बनता रहता है। फकीर बेवकूफ नहीं होता, वो बनता रहता है। बनता इसलिए रहता है अगर चलो अगर किसी साथ को मुझे बेवकूफ बना के खुशी हो रही है तो मैं क्यों इसे रंजीदा करूँ, चलो इसी तरह खुश हो। तो मुरीद को मैं खुद सुपुर्दगी, इस तरह खुद सुपुर्दगी कि अपनी जो जात है, अना है, उसके ऊपर फनाइयत आ जाए। और अगर ये बात नहीं होगी तो फिर वो ऐसी बात है कि एक बोतल है उसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ है, अब आप उसमें दूध भरना तो आप क्या करेंगे, मिट्टी के तेल को निकाल देंगे, बार बार उसको धोएंगे गर्म पानी से, जब तक मिट्टी की तेल की बदबू बोतल से खत्म नहीं हो जाएगी आप दूध नहीं भरेंगे। तो एक मुरीद जो है वो जो अपने मुराद के पास आता है उसकी हैसियत मिट्टी के तेल की बोतल की है। अब मुराद जो है उसमें दूध भरना है। तो अगर बोतल खुद मज़ाहिर होने लगी साहब मुझे बार बार क्यों पका रहे हो, तो बोतल पकेगी नहीं, इसमें से बदबू नहीं निकलेगी, लिहाजा दूध भी नहीं बनेगा। हुजूर ख़ज़रबाओ से किसी ने पूछा कि साहब ख्वाजा साहब के बारे में कुछ इरशाद फरमाए, तो वो कहा भाई ख्वाजा साहब को मैंने सिल में रखकर सुरमा कर, ख्वाजा साहब को मैंने सिल में पीस कर सुरमा बना, जैसे खूब मार कर उड़ा दो जैसे आप तो अगर ख्वाजा साहब में मज़ाहमत होती तो वो सिल पर पिसकर सुरमा नहीं हो सकता। तो मुरीद का मतलब ये है कि शेख जो कहते बस वो है। अब उसकी समझ में आए या ना आए, समझ में तो बाद में आएगा, समझ में तो बाद में आएगा जब उसका नतीजा मुरतब हो। तो फारसी के एक शेर है बगैर सज्जादा रंगी कुन गोया कि सालिक बेखबर न बवल जराए रस्म मंजिला, कि अगर तुम्हारा पीर मुर्शिद ये कहे कि मुसल्ले को शराब में भिगोकर इस पे नमाज पढ़ो, तुम्हारे ऊपर लाज़िम है तुम ऐसा कर लो, इसके पीछे भी कोई राज क्या पता वो जो तुम्हारे अंदर एक किब्र है कि हमने शराब नहीं पी, हम नेक हैं, तो उसने शराब भिगोवे मुसल्ले पर आपको नमाज पढ़ा के वो किब्र निकाल दिया। उन्होंने कहा मैं शराब तो नहीं पी लेकिन हमारे जैसा तो यानी बदतरीन आदमी कोई हो नहीं सकता, मैं तो मुसल्ले पे भिगो के नमाज पढ़ी। तो कैसा किब्र करें, काहे का किब्र करें। तो ये है कि मुरीद और मुराद में ये फर्क है। एक बात और हुजूर ख़ज़रबाओ फरमाया करते थे, मुझे बड़ा शौक था
کہ جو وہ کرتے تھے میں بھی کرتا تھا, جو وہ کرتے تھے میں بھی کرتا تھا. انہوں نے ایسا کپڑا پہنا تو میں نے بھی ایسی ٹوپی اوڑھی. ایک دفعہ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی بات سنو, گرو جو کہے وہ کرو, جو گرو جو کرے اس کی نقل نہیں کرنا. گرو جو کہے وہ کرو, گرو کیا کر رہا ہے اس کی نقل نہیں کرنا. تمہیں نہیں پتا وہ کہاں ہے, تم یہاں دیکھ رہے ہو وہ کہاں, وہاں کہاں سے یہاں کیا کر رہا ہے. تمہارا کام ہے تعمیل ہو, اور جو وہ کہہ دے وہ کر. اب ہم ایسے دیوانے تھے, ہنسی بھی آتی. وہ کہا بھائی خواجہ صاحب یہ لوگ پیسے, پتہ نہیں میرا تو خیال ہے میری تربیت ہی تھی, یہ پیسے اور یہ 2 روپے تک کی چیز آئے گی, 2 روپے دے دی. بلالو کھیت چلے گئے, ادھر چلے گئے, گھوم رہے. وہ جس سے بھی پوچھتا ہے کوئی کہتا ہے 1.5 روپے, کوئی کہتا ہے 2.25 روپے, کوئی کہتا ہے 1.5 روپے, کوئی کہتا ہے 2.25 روپے. گھر واپس آ گئے کہ حضور 2 روپے کی کتنے کی ملی تھی کہ 1.5 روپے کے. تم پاگل ہو بھائی, 2 روپے 1.5 روپے کے تو دیاتے نا. آپ نے تو کہا تھا 2 روپے کی. ایک دفعہ مجھ سے فرمایا خواجہ صاحب لحاظ لاؤ بھروات, ایسے بھی خود ہی دیا کرتے یہ پیسے. اور یہاں وہاں گئے, جتنی دکانیں دیکھی. سردی کا زمانہ, اب تو سردی نہیں تھی پہلے, بہت سردی تھی. سردی کا زمانہ 3-4 دن لگے فائدے میں. میں جونا مارکیٹ گیا, کہاں گیا, لیکن جہاں بھی یہاں بچھونے بن سکتے تھے سب جگہ چلے گیا. تھک ہار کے رات ہو گئی, اندھیرا ہو گیا, بس میں بیٹھا. یہاں 10 میلہ پہ دیکھا کہ ایک دکان ہے جھولے. جیسے بسو کی میں نے کہا بھائی اس سے بھی تجربہ کر لو, شاید میں نے کہا بھائی تیرے ہاتھ چاہیے 2 یا آدمی کتنے جانا. وہ کہ جی وقت نہیں ہے. میں نے کہا یار کچھ پیسے زیادہ لے. تو اس نے کہا جی اتنے ہوں گے. اس نے اتنے زیادہ پیسے بتائے کہ خود ہی مان گئے. میں نے کہا یار تو بنا پر جناب بیٹھ گئے. صبح 10 بجے کے نکلے ہوئے, 11 بجے کے نکلے ہوئے, ناشتے کے بعد نکل گئے. رات کو 3 بجے کنڈی کر کے رہے جی لحاظ لیا. ارے گھر میں تم بدتمیز آدمی, بیوقوف آدمی, ہم پریشان ہو گئے, تم مر گئے, کھل گئے. ضرور آپ نے کہا تھا لحاظ کو کیا کر تو چپ ہو جاتے تھے. بھائی ہمیں تو بھائی ہم تو بھائی ایسی مرید ہی ایسا مراد. ہم یہاں سے صادق آباد سے سہارنپور گئے. بھائی جان ان کے کہے بغیر کہ فنکشن بننے کے بعد وہاں پہ جناب ابا جی بیٹھے ہوتے, وہ یہ انہوں نے تار دے دیا بھائی جان. اب وہ کم بخت انگریزوں کا زمانہ تھا, وہ تار ہم سے پہلے پہنچ گیا. اب تو بعد میں آتا ہے نا. یہ آج آپ تار دیں, دوسرے دن آئے گا, وہ آ رہے ہیں جا کے اتار لو. وہ زمانے میں وہ بیوقوف تھے انگریز, ان کے زمانے میں تار پہلے پہنچ گئی. اب جیسے ہی میں گیا جناب ابا جی ناراض ہو گئے. تو کیوں آیا؟ ناراض اس لیے ہوئے کہ بھائی کے بغیر پوچھے کیوں آیا. تو میں نے یہ کہا, میں نے کہا جی میں آم کھانے آیا ہوں. تو انہوں نے فرق بھی یہ کہا کہ بیوقوف آدمی, اتنے تم نے پیسے خرچ کر دیے, اس سے تو کہیں زیادہ آپ کھا سکتے ہو. یہ بات بہت بڑی ہے, بہت ہی بڑی. الٹے پیروں گھر سے وہاں وہ والدہ نے آوازیں دی, بڑی گھر ہی نہیں ہے. اب کہاں گئے تھے, وہ بڑی لمبی کہانی. پہلے تو آپ کوئی بھی زندگی سے کوئی شعبہ آپ چھوڑ دیں گے, چھیڑ دیں گے, اس میں بہت ہی ورائٹی ہے. تو اس میں تو میں نے جناب اتنے کام کیے, ٹوکریاں میں نے اٹھائی ہیں, ہر مال پہنچانے کی ریڑھی میں نے لگائی ہے, برتن میں نے دھوئے ہوٹلوں میں, چھوٹا سا بچے نے گھروں میں کام میں نے کیا ہے. میں تو زندگی بھائی عجیب و غریب ہی ہے. تو وہ خیر ہم چلے آئے. میں یار ریل میں ملازم ہو گیا. وہ بھی عجیب بڑا عجیب و غریب. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار ہم کچھ پڑھے نہیں لکھے نہیں, کم از کم اگر میٹرک کر لے تو کوئی سرکاری ملازمت مل جائے. بس یہ ایک بات ذہن میں.
सरकारी मुलाजमत मिल जाती है तो सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकते, सरकारी मुलाजमत। तो वो कुछ मुझे शौक पैदा हुआ, नक्शा वक्शा सीखा, कुदरती तौर पर एक बात सुनी, वो जनाबे वैकेंसी निकल गई, उसमें इम्तहान में बैठ गए, पास हो गए, फिर एक दरख्वास्त लिख के भेजी फलाने स्कूल में, ऐसे काम भाई मुस्लिम पॉपुलर क्या है, फिर स्कूल में पढ़ाओ और अभी रिजल्ट नहीं आया और ये काम खा वो दरख्वास्त हो गई और वो चूँकि इम्तहान में पास हो गए थे मुलाजिम। तो उन्होंने फरमाया क्यों भाई बगैर मैट्रिक के मुलाजिम हो सकता है आदमी? ओहो मैं कहूँ आपने सब कुछ कर दिया। तो वो मैं खैर एक दिन मेरी तबीयत मुझे बहुत याद आए हुजूर अपने, मैं बीच में से उठ गया तो साहब वो जैसे मैं आया तो उन्होंने कहा आप कैसे आ गए, क्या हुआ? मैं कहा जी मेरा दिल घबरा रहा था, मैं आ गया। कहीं अच्छा से बैठ दुल्हन जल्दी से आओ, खालिद साहब को चाय पिलाओ, ये करो वो करो। बिल्कुल जनाब परेशान हो गए, ये परेशान हो के क्यों आया? और उसके बाद जनाब उन्होंने खाना वाना खिला के उस वक्त ये हमारा भाईजान जो था गोद में था, रिहान से भी छोटा। फिर मुझे उन्होंने दस रुपये दिए, जाओ तुम दुल्हनों तुम जाके सिनेमा देख, हमारा दिल। हमने कहा जी ये तो हमें सिनेमा ही देखने देगा भाईजान, कहना इसे मेरे पास हो। तो मकसद ही तो छोड़ देने से है ये बात है, एक वो हमारे अब्बा शादी का वास्ते इतना लंबा सफर कर गए और उन्होंने जनाब घर से वापस भी नहीं बुलाया, और एक ही अब्बा फिर जरा सी परेशानी में बेहाल हो गए और 10 रुपए दिए जाके सिनेमा देखे। बच्चे को कहते मैं रख लूंगा, तुम्हारा दिल नहीं बुरा होगा। उस रोज मुझे एहसास हुआ कि असल बाप तो रूहानी बाप, सुन भी बाप तो ये फिक्र पड़ी रहती है कि मेरी नस्ल से असली बाप रूहानी बाप तो ये फिक्र पड़ी रहती है कि मेरे बच्चे किसी तरह ना खुश रहे, हंसता खेलता ऐसा। उसको भी एक बड़ा बात भी से बात निकल। हम खैर सिनेमा देख के आ गए तो ये हमारे भाईजान साहब पड़े सो रहे थे, हमें हुजूर परेशान तो नहीं क्या? अरे कहने लगे ऐसा वैसा परेशान किया, दूध पिलाऊं दूध न पिए, दूध में लूँ दूध में ना आए, सड़क में लेके गया वहाँ चुपता ना हो। मैं तो भाई बहुत परेशान हो गया, इलाही होगा इलाही होगा, ये तो बहुत ही जिद्दी आदमी। तो मैंने कहा हुआ क्या? वो कहने के भाई जब मुझसे नहीं सिमला, मैंने फरिश्ते से कहा भाई तू कुछ कर, ये मेरे से नहीं सिमल रहा। तो कहने के फरिश्ते ने इसके भाईजान के मुंह में उंगली दी, तो ये चूसते सो गया, अब ये कल को उठेगा। तो साहब वो अगली दिन ही उठा। तेरी मोहब्बत है। यहाँ किसी ने एक और सवाल किया है कि बहैसियत सहाफ़ी आपने मसाइल का हल और ख्वाब की ताबीर के जरिए के जरिए अवाम में रूहानियत को फ़रोग़ दिया और सिलसिला अज़ीमिया अवामुन्नास में कामयाबी से फैला। क्या रूहानी उलूम से इस्तिफ़ादा करके आपके मुरीद इस काम को मज़ीद तरक्की दे सकते हैं? ये हो गया। हाँ देखिए जिस तरह हमने ये सिलसिला चला है, जैसे असल में सिलसिला तो रहने चला, लेकिन किसी चीज़ के चलने के लिए वसाइल देने कैसे, ये वो जो सिलसिला चला या कोई काम चला उसमें वसाइल क्या देने कैसा, तो अजीम यह सिलसिला क्योंकि खालिस इल्मी सिलसिला है, तो आप ये देखेंगे कि इसके वसाइल भी इल्मी बने। मतलब ये सहाफ़त से शुरू हुआ, अखबारों से शुरू हुआ, रूहानी डाइजेस्ट से शुरू हुआ, फिर किताबों से शुरू हुआ। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए जितने भी सिलसिले के जिम्मेदार हैं अरकान हैं, ये अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को चलाने के लिए जिन वसाइल का इंतखाब किया वो नशो इशाअत है और इल्म की तरजीह। ये आपके सामने एक नक्शा, तो जब तक सिलसिले के भाई इल्म को इल्म की बुनियाद
لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ سلسلہ مزید ترقی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب ذکر اذکار ٹھیک ہے، ضربے بھی ٹھیک ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ اس طرح ان کے اللہ تعالیٰ نے وسائل بنائے، لیکن یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ نشو و اشاعت، علم کی اشاعت کس طرح ہو، اور اس علم کو جو آپ لوگوں تک پہنچانے اس میں آپ کے مقصدیت۔ تو پہلی بات تو یہ کہ علم پھیلاؤ۔ آپ کے پاس بہت ہے روحانی ڈائجسٹ ہے، پمفلٹ ہے، اخبار ہے، افر سیدھے جیسے قاضی صاحب ہے راول پنڈی میں، اگر یہ کوئی کالم لکھ سکے تو انہیں ضرور لکھنا چاہیے۔ میاں صاحب ہے، اگر وہاں کسی اخبار میں روحانی ڈاک کا کالم لکھ سکے تو انہیں ضرور لکھنا چاہیے، ایک آدمی کو ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سلسلے کی پھیلاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل منتخب کیے یا حضور قلندر بابا نے اللہ تعالیٰ سے منظور کرائے وہ صحافت کا اس میں دخل۔ دوسری یہ اس صحافت کے ذریعے آپ اللہ کی مخلوق میں خلوص، ایثار اور محبت تقسیم کریں۔ تو جتنا آپ اللہ کی مخلوق میں خلوص، محبت اور ایثار تقسیم کرتے چلے جائیں گے سلسلہ پھیلتا چلے گا۔ کون جانے یہ لاکھوں آدمیوں پر مشتمل ہو جائے، وہ کون جانے کروڑوں آدمیوں پر، اور کون جانے کہ اس دنیا کی طرح سارے عالمین میں عظیم یہ سلسلہ۔ اور بھائی میری تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ عالمین میں اس سلسلے کی بنیادیں پڑ گئی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کام لے لیا، جنات کی دنیا میں میرا بھائی ہے عفریت، اس نے بھی بڑا کام کیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کے لیے کتنا کام کیا ہے، اس کا کوئی اندازہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ وہ بھی میرا خیال ہے وہ میرے سے زیادہ ہی دیوانا، وہ تو پیر و مرشد ایسا عاشق ہے، بس ان کو دیکھتا رہتا ہے اور آنکھوں میں اس کی چمک آتی ہے۔ جب وہ حضور قلندر بابا کو دیکھتا ہے میں اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک دیکھتا ہوں۔ تو جب جنات کی دنیا میں شروع ہو گیا، اس دنیا میں بھی شروع ہو گیا، اب کیا پتا کتنے عالمین میں شروع ہو چکا۔ تو یہ عالمین میں انشاءاللہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی نسبت سے سلسلہ عظیم میں بھی سارے عالم میں پھیلے گا اور عالمین میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ پر شرط یہ ہے کہ آپ خلوص، محبت اور ایثار اللہ کی مخلوق میں تقسیم کریں۔ ایک اور سوال کسی نے کیا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ میں اس وقت اجرائے سلسلے کے کون کون حضرات ذمہ دار ہیں؟ ذمہ داری سے کیا مراد؟ اگر ذمہ داری سے مراد آپ خلافت لیتے، نیابت لیتے، حضور قلندر بابا ہو یا تو ابھی حضور قلندر بابا کی کسی تحریر سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بھائی خواجہ صاحب نے بنایا، زبانی قادری صاحب کو بتا دیا، اس کو بتا دیا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جب اس کا وقت آئے گا آپ کے سامنے آ جائے گی یہ بات کہ کون سلسلے کا ذمہ دار ہے۔ اور میں جو کہتا ہوں ہر عظیمی اپنے سلسلے کا ذمہ دار، ہر عظیمی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سلسلے کی لاج رکھے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ یہ عظیمی ہو گئے اس سے ایسا، تو سارے سلسلے میں دیکھیے ایک گھر ہوتا ہے، اس میں ایک باپ ہوتا ہے، 5-6 بچے ہوتے ہیں، تو اس گھر کے سارے ہی ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ہر بات ہے، اس میں ایک سرپرست ہوتا ہے، تو اس میں ماشاءاللہ سرپرست تو آپ سب ہیں جتنے ہیں، اب اس میں سرپرست اعلیٰ سیدہ کرتے ہیں، باقی سرپرست تو ہیں۔ یہ کہ سلسلے کا ذمہ دار ہونے سے کیا مطلب، کیا مفہوم ہے؟ بس یہی سوال لکھا ہوا تھا تو وہ میں نے پڑھ سب سلسلے کا ہر بھائی جو ہے، سلسلے کا ہر بھائی جو ہے سلسلے کا ذمہ دار ہے۔
اور اس وقت بڑے ہونے کی بڑی بہن، بڑا بھائی، بڑی ماں تو سلسلہ عظیم ہے حضرت سیدہ خاتون